بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میتھس کلاس 10 کی نیو بک میں سے جو چیپٹر سٹارٹ کریں گے آج ہم. چیپٹر نمبر ہے 17, یونٹ 17 ہے. 17 چیپٹر جو ہے اس کا پہلا چیپٹر ہے سیٹس کا. جب ہمیں سیٹس کرنے ہیں، اس کی ایکسرسائز کرنی ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس کے کچھ بیسکس آنے ضروری ہیں. اگر ہمیں وہ بیسکس آتے ہیں تو ہم ان ایکسرسائزز کو بہت اچھی طرح کر سکتے ہیں. ویسے تو یہ سب بیسک چیزیں آپ لوگوں نے چھوٹی کلاسز میں پڑھی ہیں، لیکن بچے بھول جاتے ہیں، اس لیے ایک ریویژن ضروری ہے. تو اس کا ایک ہم ریویژن کریں گے آج. اس کے بعد ہم اس کی ایکسرسائز بھی کریں گے اور اس کے بیسک چیزیں ریوائز بھی کریں گے، جو کہ بک میں بھی ہیں. نیو بک میں بھی انہوں نے یہ ریویژن دیا ہے سارا. پہلا ہم دیکھتے ہیں اس میں سب سے پہلے کہ امپورٹنٹ سیٹس دیکھتے ہیں نمبرز کے، کون کون سے سیٹس ہوتے ہیں. سب سے پہلا سیٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیٹ آف نیچرل نمبر. نیچرل نمبر کیا ہوتے ہیں؟ n = 1 2 3 4، یعنی کہ نارمل سی جو گنتی ہوتی ہے نا، انفینٹ. یہ ڈاٹ ڈاٹ کا مطلب ہے انفینٹ، یعنی کہ یہ کہاں تک ہے یہ نہیں معلوم ہے، کہاں تک جائے گا، انفینٹ ہے. تو نیچرل نمبر کون سے ہوں گے؟ جو 1 2 3 نارمل سے جو ہم گنتی لکھتے ہیں وہی ہوگی. ٹھیک ہے، وہ نیچرل نمبر ہوتے ہیں. اس کے بعد اگر اس میں ایک زیرو ایڈ کرتے ہیں نیچرل نمبر میں، یہ 1 سے اسٹارٹ ہو رہے ہیں، 1 ہمیشہ نیچرل نمبر 1 سے اسٹارٹ ہوں گے، لیکن اگر یہ 0 سے اسٹارٹ ہوں گے تو یہ ہول نمبر ہو جائے گا. کیا کہلائے گا پھر؟ یہ سیٹ آف ہول نمبر. تو سیٹ آف ہول نمبر کیا ہو جائے گا؟ 0 1 2 3 4 5 انفینٹ، جتنا بھی ہو. اب یہ تو جب ہم سیٹ بنائیں گے تو ہمیں ہوگا کہ جتنا وہ گیون کریں گے اس حساب سے ہم لکھیں گے. ابھی تو ہم نے صرف یہ ایک سمجھنے کے لیے بنایا ہے. اب یہ تو ہم نے دیکھا سیٹ آف نیچرل نمبر کیا تھے 1 2 3 4. اس میں جب 0 ایڈ ہو گیا تو وہ ہول نمبر بن گئے 0 1 2 3 4. اگر اس کو یہی سارے جو ہیں 0 1 2 3 4 ہول نمبر، یہ ابھی تو صرف پازیٹیو ہے نا، اگر یہ پازیٹیو اینڈ نیگیٹو دونوں ہو جائیں تو یہ بن جائے گا سیٹ آف انٹیجرز. ٹھیک ہے، زیڈ سے ڈینوٹ کرتے ہیں، ہول نمبر کو ڈبلیو سے ڈینوٹ کرتے ہیں. تو ہول نمبر میں جب پلس تھے صرف تو وہ ہول نمبر تھے، 0 سے اسٹارٹ ہو گئے، اور جب وہ پلس مائنس ہو گئے تو وہ انٹیجرز ہو گئے، تو وہ کہلائیں گے انٹیجرز. تو ہم نے z = 0 +1 -1 +-2 +-3 اس طرح کر کے یہ بھی انفینٹ ہم نے بنا دیا. ایزی تھا یہاں سے یہاں تک. اب ہم دیکھتے ہیں انٹیجرز آگے جا کے کیا بن جاتے ہیں. انٹیجرز جو ہوتے ہیں جو پلس مائنس میں 0 سے اسٹارٹ ہو رہے ہوں، جس میں 0 بھی ہو اور پلس اور مائنس کی دونوں کی ویلیوز ہوں، وہ آگے جا کے فردر ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں ریشنل اینڈ ارریشنل نمبر میں. ٹھیک ہے، انٹیجرز آگے جا کے بناتے ہیں ریشنل اینڈ ارریشنل نمبر. ریشنل نمبر کون سے ہوتے ہیں؟ ریشنل نمبر وہ ہوتے ہیں جب یہ انٹیجرز جو ہمارے پاس تھے یہ ڈیوائڈ میں آ جائیں، فریکشن کی فارم میں آ جائیں، تو یہ پھر ریشنل اور ارریشنل نمبر بناتے ہیں. ریشنل کون سے ہوتے ہیں؟ یہ ہم نے کلاس 9 میں پڑھا تھا. ریشنل کون سے ہوتے ہیں؟ ایک تو سب سے پہلے ہم یہ پڑھ لیتے ہیں کہ کس طرح اس کو ہم بتا رہے ہیں. اس کو ہم کیو سے ڈینوٹ کر رہے ہیں ریشنل نمبر کو، اور ہم لکھتے ہیں ایکس such as x = p/q، یعنی کہ اس سیٹ کے اندر جو ممبرز ہوں گے وہ فریکشن کی فارم میں ہوں گے. ٹھیک ہے، p جو ہے اوپر والی ویلیو ہوگی، q نیچے والی ویلیو ہوگی. اینڈ q از دا ممبر آف z. یہ جو ای جیسا سائن ہے یہ کہلاتی ہے ہوتا ہے ممبر. q جو ہوگا، یہ جو q ہے یہ کس کا ممبر ہوگا؟ z کا، جو ابھی ہم نے انٹیجرز پڑھے، ان انٹیجرز کا. ٹھیک ہے، ان انٹیجرز کا ممبر ہوگا، بٹ اٹ از ناٹ اکول ٹو 0. 0 نہیں ہونا چاہیے، یعنی یہاں پہ Q پہ 0 نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی نمبر ہونا چاہیے، 1 2 3 اور پلس مائنس کچھ بھی ہو سکتا ہے. انٹیجرز تو پلس مائنس دونوں ہوتے ہیں نا. تو جو فریکشن کی فارم میں ہوگا لیکن Q 0 نہیں ہوگا، اور تو وہ ریشنل بنائے گا، ریشنل ہوگا یا پھر ارریشنل ہوگا. لیکن ریشنل میں اور ارریشنل میں ایک ڈفرینس ہوگا. ایک ڈفرینس کیا ہوگا؟ باقی تو سب سیم ہوگا، صرف ایک ڈفرینس ہوگا کہ جب اس کو ریشنل کو ہم ڈیوائڈ کریں گے تو اس کا آنسر جو ہوگا ہمارے پاس وہ تو پورا ڈیوائڈ ہو جائے گا، یا پھر پورا ڈیوائڈ ہو جائے گا، یا پھر اس کا آنسر جو ہوگا ریکرنگ ہوگا. ریکرنگ مطلب ایک مخصوص پیٹرن سے ریپیٹ ہوگا. یہ ہم سب 9 کلاس کی ایکسرسائز 1.1 میں سیکھ کر آئے ہیں. اور ارریشنل کون سا ہوگا؟ کہ ہم اس کو جب ڈیوائڈ کریں، اس انٹیجر کو، اس نمبر کو اس انٹیجر سے ڈیوائڈ کریں، تو ہمارے پاس جو آنسر ہے وہ ریکرنگ ہوگا. مطلب وہ ریکرنگ نہیں ہوگا، وہ چلتا جائے گا، نان ٹرمینیٹنگ ہوگا، یعنی کہ آگے آنسر چلتا جائے گا، اور لیکن نان ریکرنگ بھی ہوگا، یعنی کسی بھی پیٹرن سے نہیں ہوگا. یہ میں نے آپ کو 1.1 کا ریویژن بھی دے دیا ساتھ ساتھ. تو اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا یقیناً کہ ریشنل اور ارریشنل نمبر کون سے ہوں گے ہی انٹیجرز ہی، ایسے انٹیجرز جو کہ فریکشن کی فارم میں ہوں، اور جس میں جو ڈینومینیٹر ہے نیچے والا جو ہے وہ 0 نہ ہو. کوئی بھی انٹیجر ہو سوائے 0 کے، کیونکہ 0 از آلسو انٹیجر، بٹ اس میں 0 نہیں ہونا چاہیے، کچھ بھی ہو. تو اگر وہ ٹرمینیٹنگ ہوگا تو وہ کیو کہیں گے اور ریشنل نمبر کہیں گے. اگر وہ نان ٹرمینیٹنگ ہوگا، ناٹ ایکول. ٹھیک ہے، یہاں ایکول ہے اور یہاں ناٹ ایکول. ان دونوں میں صرف ایک ڈفرینس ہے، یعنی کہ یہ پورا ٹرمینیٹ ہو جائے گا، یہ پورا ٹرمینیٹ نہیں ہوگا.
ٹھیک, تو یہ ٹرمینیٹ نہیں ہو رہا ہوگا, اس کو ہم کہیں گے irrational نمبر اور Q ڈیش سے ظاہر کریں گے. ٹھیک ہے, ریشنل ہو گیا Q, irrational ہو گیا Q ڈیش. یہ دونوں کس سے بنے ہیں؟ یہ دونوں انٹیجر سے ہی بنے, اس Z سے ہی بنے ہیں. اب ان دونوں سیٹوں کو جب ہم ملا کے ایک جگہ لکھتے ہیں, کمبائن کرتے ہیں, یعنی کہ جس میں سارے ریشنل نمبر بھی ہوں اور irrational نمبر بھی ہوں, تو وہ کہلاتا ہے ریئل سیٹ, ریئل نمبر, سیٹ آف ریئل نمبر. اس کو ہم کہتے ہیں R سے. تو ہم کیا لکھیں گے؟ Q یعنی ریشنل نمبر یونین Q ڈیش irrational نمبر. ریشنل اور irrational دونوں کا جب دونوں کمبائن ہو کر ہم کہیں ایک ساتھ بولیں ان کو کہ وہ کیا ہوتے ہیں, تو وہ ان کو ٹوٹلی کہتے ہیں ریئل نمبر, یعنی ان کو ٹوٹلی ہم کہیں گے ریئل نمبر. تو ریئل نمبر کے دو ٹائپس ہیں, ریشنل اینڈ irrational. ٹھیک ہے, یہ ہمارا ریئل ہو گیا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں, اسی پیج پہ واپس آتے ہیں. ہم نے انٹیجرز تک کیا تھا, پھر بھی میں ایک بار اور ریویژن کر دیتی ہوں. 1 2 3 جو نیچرل تھا اس میں 0 ایڈ ہو گیا, وہ ہول ہو گیا, اور اس میں پلس مائنس بھی ہو گیا 0 کے ساتھ, تو انٹیجر ہو گیا. لیکن اس کے بعد آ جاتا ہے پرائم نمبر. پرائم نمبر میں کیا ہوتا ہے؟ وہ صرف ایسے نمبر ہوتے ہیں جو صرف اور صرف اپنے ٹیبل سے ڈیوائڈ ہوتے ہیں, کسی دوسرے ٹیبل سے ڈیوائڈ نہیں ہوتے, کسی دوسرے نمبر سے ڈیوائڈ نہیں ہوتے, یا یوں کہہ لیں کسی اور ٹیبل میں نہیں آتے. جیسے کہ اب اس میں 1 نہیں آتا, یہ بھی ہمیشہ یاد رکھیے گا. اکثر غلطی یہ کرتے ہیں کہ پرائم نمبر میں 1 لکھ دیتے ہیں. پرائم نمبر 1 سے سٹارٹ نہیں ہوتا, ہمیشہ 2 سے سٹارٹ ہوتا ہے. 2 اگر ہم اس کے نمبر لکھنے اس کو ہم ڈینوٹ کرتے ہیں P سے, پھر ہم اس کا سیٹ بناتے ہیں. P از اکولس ٹو 2 اپنے علاوہ کسی ٹیبل میں نہیں آتا, 3 اپنے علاوہ کسی ٹیبل میں نہیں آتا, 5 بھی نہیں آتا, 7 بھی نہیں آتا, 11 بھی نہیں آتا. اسی طرح یہ آگے چلتا جائے گا. ہم ہر ایسا نمبر لکھ سکتے ہیں جو اپنے علاوہ کسی ٹیبل میں نہ کسی اور نمبر سے ڈیوائڈ نہ ہو رہا ہو, یا کسی اور ٹیبل میں نہ آ رہا ہو, تو وہ ہو گئیں گے پرائم نمبر. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سیٹ آف آڈ نمبر. سیٹ آف آڈ نمبر اس سے ملتا جلتا ہوتا ہے, مگر اس میں اور اس میں ایک تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے. سیٹ آف آڈ نمبر وہ ہوتے ہیں جو 2 سے پورے ڈیوائڈ نہ ہوں. ٹھیک ہے, جو 2 سے پورے ڈیوائڈ نہ ہوں, اور وہ پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں اور نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں. وہ پازیٹیو بھی ہوں گے اور نیگیٹو بھی ہوں گے, اس لیے ہم نے پازیٹیو نیگیٹو ایک ساتھ لکھا ہے. اور آڈ نمبر ہوں گے وہ ہمیشہ 1 سے شروع ہوں گے. ان دونوں میں ایک ڈفرینس تو یہ آ گیا کہ وہ یہ 2 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ 1 سے سٹارٹ ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ 2 سے پورا یہ اس کو ہم صرف 2 سے دیکھیں گے, اور اس کو ہم دیکھتے ہیں صرف اس کے ہر نمبر کے ساتھ چیک کرتے ہیں. تو یہ جو ہے آڈ نمبر جو ہے یہ وہ نمبر ہوگا جو کہ 2 سے پورا ڈیوائڈ نہیں ہوگا. تو یہ 1 سے سٹارٹ ہوگا, پلس مائنس دونوں ہو سکتے ہیں, پازیٹیو نیگیٹو. 1 آ گیا, 3 آ گیا, 5 آ گیا. دیکھیں 5 بھی 2 سے پورا ڈیوائڈ نہیں ہوتا, ہمیشہ ڈیسیمل میں آنسر آئے گا, یا پھر جو ہوگا کچھ ریمیننگ رہے گا, ریمائنڈر بھی آئے گا. جس میں ریمائنڈر آ رہا ہوگا 2 سے ڈیوائڈ کر کے, وہ آڈ نمبر نہیں, وہ آڈ نمبر ہوں گے. ٹھیک ہے, آڈ نمبر کون سے ہوں گے؟ جن کو ہم 2 سے ڈیوائڈ کریں, اس میں کچھ ریمیننگ بچ جائے, یا پھر پوائنٹ ڈالنا پڑے اور اس کو ڈیسیمل میں کرنا پڑے. اچھا, اس کے علاوہ 11 دیکھیں, 11 بھی ایسا ہی نمبر ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں اور اس میں فرق دیکھیں. ایک تو اس میں 1 آ رہا ہے اور اس میں 2 آ رہا ہے. اس میں 2 نہیں آتا کیونکہ 2 جو ہے وہ 2 سے پورا ڈیوائڈ ہو جاتا ہے, اس لیے اس میں 2 نہیں آ رہا. اسی طرح اس کے اندر جو ہے اور بھی تھوڑا سا اس طرح آگے ہم کرتے جائیں گے تو کچھ نہ کچھ اس میں اور اس میں تھوڑا بہت فرق آتا ہے. صحیح ہے, زیادہ تر تو ملتے جلتے ہوتے ہیں پرائم نمبر آڈ نمبر, لیکن تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے. بس ہم پرائم نمبر کو کیسے چیک کرتے ہیں کہ وہ کسی اور نمبر سے ڈیوائڈ نہ ہو سوائے اپنے, اور آڈ نمبر کو چیک کرتے ہیں 2 سے. جو 2 سے پورے ڈیوائڈ نہ ہوں, ان میں کچھ ریمائنڈر بچ رہا ہو, تو وہ کہلاتے ہیں آڈ نمبر. اور جو 2 سے, اور وہ پلس اور مائنس دونوں میں ہو سکتے ہیں. اور جو 2 سے پورے ڈیوائڈ ہو جائیں وہ کہلائیں گے ایون نمبر. ایون نمبر 0 سے سٹارٹ ہوتے ہیں, آڈ نمبر 1 سے سٹارٹ ہوتے ہیں. ایون نمبر جو ہوں گے وہ جو 2 کے ٹیبل سے پورے ڈیوائڈ ہو جائیں گے. 0 ہو گیا, پلس مائنس 2 ہے نا, نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں 2 جو ہے وہ 2 سے پورے ڈیوائڈ ہو جائیں گے. نیگیٹو اور پازیٹیو 4 بھی ڈیوائڈ ہو جائے گا. یوں سمجھ لیں اس کو, ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں جو 2 کا ٹیبل ہوتا ہے وہ ہم یہاں لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہاں ہم 3 کا ٹیبل نہیں لکھ سکتے, یہاں پہ ہم صرف 2 سے ہی ڈیوائڈ کر کے دیکھتے ہیں, کیونکہ پھر 3 کے ٹیبل میں 5 نہیں آتا, 1 نہیں آتا, 7 نہیں آتا, ہے نا. تو یہ اس کا میتھڈ وہی ہے کہ ہم اس کو 2 سے ڈیوائڈ کر کے دیکھتے ہیں. جو 2 سے ڈیوائڈ نہ ہو وہ پورے ڈیوائڈ نہ ہو, فلی ڈیوائڈیڈ نہ ہو, تو وہ آڈ نمبر ہوں گے. اور جو فلی ڈیوائڈیڈ ہو جائیں گے 2 سے, وہ ایون نمبر ہوں گے, وہ پازیٹیو نیگیٹو دونوں ہو سکتے ہیں. یہ سارے سیٹس ہم نے پڑھ لیے اور بہت اچھے سے ریوائز ہو گئے ہمارے سارے. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمیں یہ سیٹس ہیں ہمارے پاس, یہ جو گیون سیٹس ہیں, ان کو اگر ہمیں کس فارم میں ہم اس کو شو کرتے ہیں, ان کو کس طرح سے ہم دکھاتے ہیں, کس طرح. اس کے 3 میتھڈز ہیں. ایک ڈسکرپٹیو میتھڈ ہے, ایک ٹیبیولر فارم ہے, اور ایک اس کی ہے سیٹ بلڈر فارم. یہ 3 فارمز ہیں جس میں ہم سیٹس کو بنا کر دکھاتے ہیں. سب سے پہلا ہے ڈسکرپٹیو فارم.
سیٹ جیسے کہ ڈسکرپٹیو فارم میں جس میں ہم ایک ڈسکرائب کر دیں نا نارمل طریقے سے, جیسے ہم لکھ دیں سیٹ آف آل نیچرل نمبر, ٹھیک ہے. اس جو ہم نے یہ, یا ہم اس کو کیسے لکھیں گے ریشنل نمبر کو, ہم لکھیں گے سیٹ آف ریشنل نمبر, صرف سیٹ آف ریشنل نمبر لکھ دیں گے. اس کو ہم لکھ دیں گے سیٹ آف ارریشنل نمبر. جو ہم اس طرح ورڈس میں لکھ دیتے ہیں یہ کہلاتی ہے ڈسکرپٹیو فارم. ٹیبولر فارم کون سی ہوتی ہے؟ جو ہم نمبرنگ میں لکھ دیتے ہیں. جیسے کہ ہم نے نیچرل نمبر کو ہم نے لکھا تھا نا سیٹ آف آل نیچرل نمبر, اگر ہم اس کو ٹیبولر میں لکھیں گے تو ہم کیا لکھیں گے؟ n = 1 2 3 4 5, بس اس طرح لکھ دیں گے. اور تھرڈ فارم جو تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے, اتنی بھی نہیں ہے, سمجھ لیں گے بہت ایزی ہو جائے گی, وہ کہلاتی ہے سیٹ بلڈر فارم. سیٹ بلڈر فارم میں ہم ایکس یا وائی کوئی بھی ایک وہ لیتے ہیں اس کے اندر ویریبل, ٹھیک ہے. ہم لکھیں گے ایکس سچ ایز ایکس, یہ جو ہے نا اس کا مطلب ہے سچ ایز. اس کو بس اسی طرح لکھنا ہے, اسی طرح پڑھنا ہے. ایکس سچ ایز ایکس, اور یہ جو ای جیسا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ممبر. ایکس سچ ایز ایکس از دا ممبر آف نیچرل نمبر, ٹھیک ہے. یہ ہو گیا یہ جو ہمارا سیٹ ہے یہ نیچرل نمبر کا سیٹ ہے, ٹھیک ہے. ایکس سچ ایز ایکس از دا ممبر آف نیچرل نمبر. اور یہ جو ایسا الٹا وی ہے یہ ہوتا ہے اینڈ, کاما بھی ڈال سکتے ہیں, اینڈ بھی ڈال سکتے ہیں. اینڈ ایکس از گریٹر دین 1, دیکھیں نا ہم نے صرف اس کا ہی بنایا ہے, جو جیسا ہوگا اس کے حساب سے بنائیں گے, 1 سے بڑا ہے. اس کے علاوہ ہم اس میں کچھ بھی نہیں لکھ سکتے کیونکہ انفینٹ ہے, تو ہم لکھ دیں گے ایکس از گریٹر دین 1. یہ جو وی کا سائن جس طرف کھلا ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے, تو ہم اس کو بڑا پڑھیں گے, ایکس از گریٹر دین 1. یہ ہماری اس کی تینوں فارمز ہو گئیں. اور جب ہم یہ آگے اس کی ایکسرسائزز کریں گے یہ اچھے سے ہماری ریوائز ہوتی جائیں گی اور پکی ہو جائیں گی. تھوڑے سے اور بیسک پوائنٹس ہیں وہ بھی میں کرا دوں گی, پھر ہم ایکسرسائزز اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی. آپ جو ہے اس کو لائک ضرور کر دیا کریں ویڈیو کو, اور سبسکرائب کر لیں تاکہ میں آگے جو کراتی جاؤں گی وہ آپ کو جو ہے آپ کو فوری نوٹیفیکیشن ملتی رہے گی. بتاتی بھی چلوں گی کہ کہاں پہ کیا چیز امپورٹنٹ ہے کیا نہیں. ایکسرسائز سے پہلے ہمیں کچھ جو ہے ٹرمز بھی اس کی ریوائز کرنی ہوں گی. چیپٹر سیٹس کی کچھ ٹرمز ہیں بہت ایزی سی ہیں, لیکن ایک بار ریوائز ہو جائے گا تو آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی ایکسرسائز کرنی. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں نل سیٹ یا ایمٹی سیٹ کیسا ہوتا ہے, جس میں نو وتھ نو ایلیمنٹ, جس میں کوئی نو ایلیمنٹ ہی نہ ہو وہ کہلائے گا نل سیٹ. اور ایمٹی سیٹ اس کو ہم کیسے ڈینوٹ کرتے ہیں, اس کو ہم یہ خالی بریکٹ بنا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, کرلی بریکٹ کو ایمٹی چھوڑ دیتے ہیں. یا پھر ہم یہ فائی بناتے ہیں, دیکھیں یہ ایسے کر کے گول سرکل اور اس کے اندر ایسے کراس ہے, فائی, اس کو فائی پڑھتے ہیں. تو ان دونوں طریقے سے اس کو ڈینوٹ کرتے ہیں نل یا ایمٹی سیٹ کو, یعنی جس میں ود نو ایلیمنٹ, کوئی ایلیمنٹ نہ ہو. فنٹ سیٹ کیسا ہوتا ہے؟ جس کے فنٹ ممبر ہوں, یعنی کہ ہمیں پتا ہو کتنی تعداد میں ہے, ممبر کی کتنی تعداد ہے, 1 2 3 ہیں, 5 ہیں, 8 ہیں, 100 ہیں, مطلب وہ اس میں آگے ڈاٹ ڈاٹ نہیں آتا, فنٹ ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتے ہیں. فنٹ نمبر ہو جس میں پتا ہو کتنے نمبر ہیں, یہ ہو گیا فنٹ سیٹ. جیسے اے از اکولس ٹو 1 2 3, کیونکہ ہمیں پتا ہے اس میں صرف 3 ممبرز ہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں انفینٹ سیٹ. انفینٹ سیٹ یہ وہ ہوتا ہے جس میں انفینٹ نمبر ہو, ہمیں پتہ ہی نہ ہو کتنے نمبر ہیں. جیسے ہم اسی کو بنا لیتے ہیں, اے از اکولس ٹو 1 2 3 تھا نا, ہمیں اس کے آگے ڈاٹ ڈاٹ ڈال دیا. اب ہمیں نہیں پتا یہ کہاں تک ہے, انفینٹ ہے, جس میں انفینٹ نمبر ہوں گے وہ انفینٹ ہوگا, اور جس میں فنٹ نمبر ہوں گے وہ فنٹ ہوگا. اس کے بعد دیکھتے ہیں ایکول سیٹ. ایکول سیٹ ایسا سیٹ ہوگا جس کے جو نمبر آف ایلیمنٹ بھی ایکول ہوں گے اور اس کے ایلیمنٹس بھی سیم ہوں گے, ٹھیک ہے. اس کے ایلیمنٹس بھی سیم ہونے چاہیے, بے شک ان کا آرڈر چینج ہو, آگے پیچھے لکھے ہوں, لیکن ان کے ممبرس بھی سیم ہونے چاہیے اور ان کے نمبر آف ایلیمنٹ بھی سیم ہونے چاہیے. جیسے میں ایگزامپل دیتی ہوں, اے میں جو ہمارے پاس سیٹ اے ہے وہ ہے اے بی سی ڈی, ٹھیک ہے, اور بی جو ہے وہ بی ڈی اے سی. اب اس میں نمبر, اس میں ایلیمنٹ گنے کتنے, 1 2 3 4, 1 2 3 4, نمبر آف ایلیمنٹ سیم ہے اور ان کے ممبرس بھی سیم ہے. اس میں بھی اے ہے, اس میں بھی بی ہے, اس میں بھی سی ہے, اس میں بھی ہے ڈی ہے, اس میں بھی ڈی ہے. تو ایلیمنٹس کی بھی سیم ہے اور ان کے نمبر آف ایلیمنٹ بھی سیم ہے, تو یہ ہوگا ایکول سیٹ, ٹھیک ہے, جس میں سیم ہوگا, نمبر آف ایلیمنٹ بھی سیم ہوں گے اور ایلیمنٹ بھی سیم ہوں گے, وہ ہوگا ایکول سیٹ. جیسے اب ہم کہیں گے اے از اکولس ٹو بی, اور اگر اسی طرح ہم ایک سیٹ سی لے لیں جو صرف اے بی ہو. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اندر اے ہے, اس کے اندر بھی ہے, اس میں بی ہے, اس میں بھی بی ہے. اگر ہم اے اور سی کو کمپیئر کریں, اے اور سی کو, یہ والا اے اور یہ سی کو کمپیئر کریں, تو اے اس میں بھی ہے, اس میں بھی ہے, بی اس میں بھی ہے, بی اس میں بھی ہے. تو ممبر 2 تو سیم ہے, لیکن اس میں 4 ممبر ہیں, اس میں صرف 2 ممبر ہیں, اس لیے ہم لکھیں گے اے از ناٹ اکولس ٹو سی, یعنی نمبر آف ممبر بھی سیم ہونا چاہیے اور ممبرس بھی سیم ہونے چاہیے, وہ ہوگا ایکول سیٹ. اب دیکھتے ہیں ایکویلنٹ سیٹ. ایکویلنٹ سیٹ میں جو ہوتا ہے صرف نمبر آف ایلیمنٹ سیم ہونا جو ہو تو وہ کہیں گے ہم ایکول ہے. بے شک ان کے ایلیمنٹ جو ہے ڈفرینٹ ہو, ان کے ڈفرینٹ ویریبلز ہوں, ڈفرینٹ کانسٹنٹ ہوں, بے شک, لیکن صرف ان کے نمبر سیم ہونے چاہیے. یعنی اس میں 4 ہیں تو اس میں بھی 4 ہوں, اس میں 5 ہیں تو اس میں بھی 5 ہوں. جیسے اے ہے اے بی سی ڈی اور بی ہے 2 3 1 4. اب اس میں کتنے 1 2 3 4
इसके मेंबर्स कितने हैं, नंबर ऑफ मेंबर हैं 4, बी के नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं 1 2 3 4, इसके भी 4 मेंबर्स हैं। तो ये क्या हो जाएगा, A इज द इक्विवेलेंट को हम ऐसे शेप में बनाते हैं, A इज द इक्विवेलेंट सेट ऑफ B। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसकी हम, P है हमारे पास 1 0 3, इसमें कितने एलिमेंट है 1 2 3 एलिमेंट है। और इसको देखते हैं Q है हमारे पास 3 2 1 4, इसमें कितने एलिमेंट है 1 2 3 4, इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट चेंज हो गया ना, नंबर ऑफ एलिमेंट जब चेंज हो जाएगा तो हम कहेंगे इट इज नॉट इक्वल। नॉट इक्वल कैसे बनाएंगे, वही इक्वल का साइन देंगे और उसमें क्रॉस डाल देंगे। P इज नॉट इक्वल, नॉट इक्विवेलेंट सेट ऑफ Q, इक्वल नहीं सॉरी इक्विवेलेंट है, इक्वल तो ऐसे होता है, तो इक्विवेलेंट का साइन बनाएंगे, हम कहेंगे ये नॉट इक्विवेलेंट है, P इज नॉट इक्विवेलेंट टू Q। सेट को पढ़ने से पहले जो हमें कुछ टर्म्स की जरूरत है उसमें से एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो सबसेट है। सबसेट क्या होता है, सबसेट जो होता है अगर कोई एक सेट किसी दूसरे सेट का, जैसे ये सेट है ये दूसरे सेट का पार्ट हो, ठीक है, यानी इसके अंदर जो एलिमेंट है वो इसके अंदर भी मौजूद हो, ये लेकिन ये इसका पार्ट हो, तो हम कहेंगे ये सबसेट है। जैसे कि A है 1 2 3 है और B है 1 2 3 4, तो इसके पास और इसके पास जो है एक जैसे एलिमेंट है 1 2 3 1 2 3, इसके पास जो है ना जितने एलिमेंट वो इसका हिस्सा है B का, लेकिन B में ज़्यादा है, ठीक है, B में ज़्यादा है और A में कम है, यानी A जो है इज़ द पार्ट ऑफ B, तो A जो होगा वो सबसेट हो जाएगा B का। अब इस आगे जो सबसेट हैं ये भी दो तरह के, एक प्रॉपर सबसेट है और एक इम्प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट कैसा होगा कि अगर A जो सेट है वो B के इक्वल नहीं होना चाहिए, तब वो प्रॉपर सबसेट होगा। यानी कि ये देखें A B के इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है ना, इसमें 3 एलिमेंट्स है, इसमें 4 एलिमेंट्स है, तो इक्वल एलिमेंट्स नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल नहीं है, मगर ये पार्ट है इसका, तो ये होगा प्रॉपर सबसेट, ठीक है। यानी अगर हम कोई भी दो सेट की बात करें, अब इसलिए क्योंकि इसमें सपोज A को और B को करें ना, इसलिए हमने A और सेट B सेट लिए, इसलिए हम A और B पे ही बात कर रहे हैं सारी। इफ A इज नॉट इक्वल्स टू B बट A इज द पार्ट ऑफ B, देन A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B। प्रॉपर सबसेट हम ऐसे लिखते हैं इस तरह का शेप में, दिस इज प्रॉपर सबसेट, ठीक है, ये बन गया हमारा प्रॉपर सबसेट। और ये भी जो हमने एग्जांपल दी है इसी की सेम है, तो 1 2 3 है, इसमें 1 2 3 4 5 है, यानी इसमें ज़्यादा है और इसमें कम है, इक्वल नहीं होना चाहिए, बेशक ये पार्ट हो इसका, तो ये वही होगा प्रॉपर सबसेट। इसको भी हम लिखेंगे A इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ B। अब हम कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट कैसा होगा। इम्प्रॉपर सबसेट में ये होगा कि इनके दोनों के एलिमेंट के नंबर भी इक्वल होंगे, यानी जितने इसमें होंगे एलिमेंट उतने ही इसमें भी एलिमेंट होंगे, दोनों सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो तो वो इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे। सबसेट तो होंगे, देखिए ना, A में है 1 2 3, B में है 1 2 3, तो A जो है वो इसका सबसेट तो है ना इसका सबसेट, बट इम्प्रॉपर है क्योंकि एलिमेंट के नंबर इक्वल हैं। एलिमेंट अनइक्वल होने चाहिए तब वो प्रॉपर सबसेट होगा। तो हम इसको इम्प्रॉपर सबसेट को कैसे लिखेंगे, A इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ B। इम्प्रॉपर में नीचे एक लाइन आ जाएगी बस, उसके अलावा B को भी लिख सकते हैं, B इज ऑल्सो इम्प्रॉपर सेट ऑफ A। B भी A का इम्प्रॉपर सबसेट है और A भी B का इम्प्रॉपर सबसेट है, और इसके अंदर A इज द सबसेट ऑफ B एंड B इज नॉट द सबसेट ऑफ A। B तो सबसेट नहीं है ना A का, लेकिन A सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है B का, और इम्प्रॉपर सबसेट है। इस वाली एग्जाम्पल में ये इम्प्रॉपर सबसेट है और B भी इम्प्रॉपर सबसेट है A का, दोनों एक दूसरे के इम्प्रॉपर हैं क्योंकि इनके नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल्स हैं, ठीक है। ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट आपको इंशाल्लाह ताला समझ में आ गया होगा। एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है पावर सेट। पावर सेट क्या होते हैं, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। यानी अगर हमें कोई भी सेट दिया हुआ है उसके जितने भी पॉसिबल प्रॉपर और इम्प्रॉपर, अभी तो हमने प्रॉपर इम्प्रॉपर समझा है ना, तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर जितने भी उसके सबसेट बन सकते हैं वो उसके कहलाते हैं पावर सेट। जैसे कि अगर हमें सपोज करते हैं हमारे पास सेट A है, ABC, ठीक है, इसमें जो इसके अब हम सबसेट बनाते हैं, सबसेट जब हम बनाते हैं तो हम पावर सेट बनाते हैं इसके, या सबसेट बनाते हैं। सबसेट कितना बनेगा इसका, सबसे पहले एक तो खाली सेट बनाते हैं हम, इसको 5 भी लिख सकते हैं और इस तरह एम्प्टी सेट भी बना सकते हैं। एक एम्प्टी सेट बनाते हैं, उसके बाद हम इसके सारे जो हैं एलिमेंट्स को अलग अलग लिख दिया, पहले A बन गया, फिर B, फिर C, ठीक है, कितने बन गए, 4 हो गए। उसके बाद क्या करा, A B को एक साथ लिख दिया, फिर A को C के साथ लिख दिया, फिर तीसरे सेट में B को C के साथ लिख दिया। इसमें रिपीट नहीं होना चाहिए, अभी तक देखें कोई भी रिपीट नहीं है।
اس کے بعد جو ہے اے بی سی کو ایک ساتھ لکھ دیا. اب یہ سارے جو ہے نا یہاں سے یہاں تک یہ تو اس کے پراپر سب سیٹ ہیں اور یہ ایک اس کا امپراپر سب سیٹ ہے. امپراپر سب سیٹ میں ایکول ہوتے ہیں, اس میں سب میں ان ایکول نمبر ہے, اس میں ایکول نمبر ہے. تو ہم نے پراپر سب سیٹ اور امپراپر سب سیٹ سب بنا لیے. اب اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں کہ کتنے بنے ہمارے. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 اس کے سب سیٹ بنے ہمارے پاس. پاور سیٹ, پاور سیٹ میں اگر ہم اس کو لکھیں گے تو کیسے لکھیں گے, ہم لکھتے ہیں 2 لکھتے ہیں پی اے میں. پاور سیٹ میں اگر ہمیں لکھنا ہے تو ہم لکھیں گے یہاں پہ 2 لکھے, یہ 2 جو ہے کانسٹنٹ رہے گا, اور اوپر جو یہ پاور آئے گی نا, یہ پاور آئے گی اس میں جتنے ممبرز ہوئے, کتنے ممبرز ہیں اس میں 1 2 3, تو ہم نے اوپر 3 لکھ دیا. ٹھیک ہے, یہ 2 کانسٹنٹ رہے گا, اور یہاں پہ یہ جو ہے یہ چینج ہوتا جائے گا جتنے یہاں پہ نمبر ہوں گے. یہاں پہ 3 ہے اس لیے ہم نے یہاں پہ 3 لکھ دیا. اب ہم 2 کو 3 ٹائم ملٹیپلائی کر کے لکھتے ہیں. 2 2 4 4 2 8. 2 کی پاور 3 کا مطلب یہی ہے نا کہ 2 3 ٹائم ہے. 2 2 4 4 2 8. تو اس کے کتنے سیٹ بننے چاہیے, سب سیٹ 8 سب سیٹ. تو ہمیں بغیر کرے پتہ چل گیا کہ اگر ایک سیٹ ایسا ہے جس کے 3 ممبرز ہیں تو اس کے 8 سب سیٹ بننے ہیں. تو ہم یہ چیک کر سکتے ہیں اس طرح. یہ جو ہے بلینک میں آ جاتا ہے کہ آپ کو ایک سیٹ دے دیں گے, کہہ دیں گے اس کے پاور سب سیٹ کتنے بنیں گے. سیٹ کو سمجھنے کے لیے ایک ایگزامپل کر کے دیکھتے ہیں ہم. جیسے سپوز کرتے ہیں ہمارے پاس سیٹ اے ہے, سیٹ اے از اکولس ٹو 1 2 3 4. صحیح ہے, اس میں 4 ہمارے پاس ایلیمنٹس ہیں. تو سب سے پہلے ہم اس کا یہ چیک کرتے ہیں کہ اس کے کتنے سب سیٹ بننے ہیں. تو ہم لکھیں گے پی اے پاور ایم. پاور اس میں ممبرس کی کتنی تعداد ہے 1 2 3 4. تو ہم نے اس کی پاور 4 لکھ دی, 4 ممبرس سے 4 لکھ دی. اس کا مطلب ہے اس 2 کو, یہ جو 2 تو کانسٹنٹ ہے, اس 2 کو ہم 4 ٹائم ملٹیپلائی کر کے دیکھتے ہیں. 2 2 4 4 2 8 8 2 16. تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس سب سیٹ جو بننے ہیں اس سیٹ کے سب سیٹ ہمارے پاس بننے ہیں, پاور سیٹ بننے ہیں اس کے 16. اب ہم بنا کر دیکھ لیتے ہیں. پاور سیٹ اے از اکولس ٹو, اب ہم اس کے سب سیٹ بناتے ہیں. سب سے پہلے ہم ایک خالی سیٹ بنائیں گے, اس کو ہم صرف 5 بھی لکھ سکتے ہیں. پھر ہم اس کے سارے انگریڈینٹس کو ایک ایک سارے ایلیمنٹس کو الگ الگ لکھ لیں گے. 1 2 3 اینڈ 4, یہ سارے ایلیمنٹس الگ ہو گئے. اس کے بعد ہم کریں گے 2 2 ایلیمنٹس لے لیں گے. ہم لے لیتے ہیں 1 کے ساتھ 2 کو لے لیتے ہیں, پھر ہم 1 کے ساتھ 3 کو لے لیتے ہیں, پھر ہم 1 کے ساتھ 4 کو لے لیتے ہیں. ہمیں سیٹ بناتے ہوئے دھیان کرنا ہے ہمارے ریپیٹیٹنگ نہیں ہونے چاہیے, ریپیٹ نہیں ہوگا ایک بھی سیٹ ہمارا. ٹھیک ہے, ہم نے 1 کو 2 سے, 1 کو 3 سے, 1 کو 4 سے لے لیا. اب ہم ایسا کرتے ہیں 2 کو 3 کے ساتھ لے لیتے ہیں, پھر ہم 2 کو 4 کے ساتھ لے لیتے ہیں. 2 کو ہم 1 کے ساتھ لیں گے تو ہمارا ریپیٹ ہو جائے گا, ہے نا, اس لیے ہم پیچھے جانے کے لیے آگے کی طرف چلتے ہیں. اب ہم 3 کو 4 کے ساتھ لے لیتے ہیں, کیونکہ ہم ادھر اگر 3 کو 1 سے لیں گے تو یہ بنا ہوا ہمارا 1 3. ادھر ادھر ہونے سے کچھ فرق نہیں پڑتا, لیکن سیم نہیں ہونا چاہیے. 1 اور 3 ہے. 3 کو 2 کے ساتھ لیں گے تو 2 3 ہے, تو اس کا مطلب ہے 3 کو 4 کے ساتھ لیں گے. 3 4 نہیں ہے ہمارے پاس, تو ہم یہاں پہ 3 4 لے لیں گے. اوکے, 3 4 ہو گیا. 2 3 2 4 اینڈ 3 4 ہو گیا. اس کے بعد ہم اس کے باقی کے سارے 3 3 ممبرز دیتے ہیں. اب ہم لیں گے 1 2 3, 1 2 اور 3. اس کے بعد ہم لکھتے ہیں 1 3 4. 2 کو اسکپ کر دیتے ہیں, 1 3 4. پھر ہم لے لیتے ہیں 1 2 3 ہو گیا, 1 3 4 ہو گیا. 2 3 4 لے لیتے ہیں کیونکہ وہ ریپیٹ نہیں ہو رہا. یہاں پہ دیکھیں نا 2 3 4 نہیں ہے. 2 3 4 میں اگر 2 1 3 لوں گی تو وہ سیم یہ ہو جائے گا, اور 2 3 4 نہیں تھا, 2 3 4 لے لیا میں نے. اب اس کے بعد جو آتا ہے ہمارے پاس 1 2 3 ہو گیا, 1 2 4 ہو گیا. 1 2 4 نہیں ہوا, 1 2 4 ہم نے ابھی نہیں بنایا, تو ہم 1 2 4 بھی بنا لیتے ہیں. صحیح ہے, 1 2 3 1 3 4 1 2 4 اور 2 3 4 یہ بن گئے ہمارے. اور اس کے ابھی ہم پہلے اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں کتنے ہو گئے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. اب صرف ایک سیٹ رہ گیا ہمارا. سارے پراپر سب سیٹ ہیں ہمارے, کیونکہ یہ سب جو ہیں اس سے کم ہیں. ان میں سب میں 3 ممبر ہیں, اس میں 4 ممبر, یہ پراپر سب سیٹ ہیں. اب ایک امپراپر سب سیٹ بنے گا جو بالکل سیم ہوگا. 1 2 3 4. یہ اس لیے امپراپر ہے کیونکہ اس کے نمبر جو ہے اس کے بھی 4 ممبرز ہیں, اس کے بھی 4 ممبرز ہیں. ہے تو یہ بھی اس کا سب سیٹ, لیکن یہ امپراپر ہے. یہ سارے پراپر سب سیٹ ہیں اور یہ امپراپر سب سیٹ ہے. تو سارے سب سیٹ ملا کے تو اس کی پاور بنی تھی 16. تو 16 ہی ہمارے سب سیٹ بن گئے. امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اگر آپ کو سمجھ میں آیا ہے تو پلیز آپ شیئر ضرور کیا کریں ویڈیو کو, اور لائک اور سبسکرائب بھی کریں. اور اس کے علاوہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ایکسرسائز میں, اب نیکسٹ میں آپ کو اس کی ایکسرسائز کراؤں گی. یہ بیسک میں نے ساری چیزیں آپ کی ریوائز کرا دی. ساری یہ بلڈنگ فارمز وغیرہ بھی بہت اچھے سے پریکٹس کر لیں, پراپر امپراپر سب سیٹ بھی پریکٹس کر لیں, اور یہ جو فارمز بنانا سکھائی تھی ٹیبولر اور یہ سب ڈسکرپٹیو, اس کی بھی پریکٹس کر لیں. یہ سب ایکسرسائز میں ہمارے یوز ہونے والا ہے. اللہ حافظ.